ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کل کی نشست میں جو گزر چکی حدیث کرتاس کی وضاحت کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت ان تمام احادیث کا مطالعہ کیا اور ان کے متون یعنی ہر ایک حدیث کے متن کا ٹیکسٹ کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کا تجزیہ کیا تھا اور اس سے اخذ اور ثابت ہونے والے جملہ اہم نکات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور چند حقائق جو اس سے اسٹیبلش ہوئے تمام روایات سے جملہ صحیح اسناد سے مروی احادیث خواہ بخاری میں جتنے مقامات پر آئی ہیں ان ساروں کا مطالعہ کر کے یا مسلم صحیح مسلم میں آئی ہیں. ایک بات تو یہ ثابت کر دی تھی کہ یہ الزام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا جاتا ہے اور طویل زمانے سے اہل تشیع حضرات کے کچھ علماء خطباء ان کے واعظین اور ذاکرین مجمع عام میں لگاتے چلے آتے ہیں اور اب پچھلے 6-7 مہینوں سے برطانیہ میں ٹی وی پر ایک ہنگامہ بپا ہے. خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ پر طعن و تشنیع کا، سب و شتم کا، الزام و اتہام کا، اور یہ بات زور و شور سے باقی متائن طعنوں کے ساتھ کہی جاتی. وہ یہ الزام تھا کہ معاذ اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام مرض الوصال میں فرمایا کہ لکھنے کے لیے سامان کتابت لے آؤ، تو گویا پہلی بات تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع فرما دیا. یہ الزام رد ہو گیا کہ ان کا منع فرمانا کسی روایت میں، کسی ایک روایت کی نص میں بھی موجود نہیں، ثابت نہیں. یہ ایک جھوٹا الزام تھا. دوسرا ان کی ذات مقدسہ پر یہ تہمت کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہذیان ہو گیا ہے، یعنی بخار اور تکلیف کی شدت سے آپ کی زبان اقدس سے ایسی باتیں نکلی، ایسا جملہ نکلا ہے جو آپ کے معاذ اللہ بس میں نہیں تھا یا شدت تکلیف کی وجہ سے بے مقصد بے معنی بات منہ سے نکل گئی ہے، جس کو ہذیان کہا جاتا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہذیان کا کلمہ سرے سے کسی ایک حدیث کے متن میں موجود ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جھوٹا الزام تھا. تیسری بات یہ کہ لفظ ہذیان تو نہیں مگر جو لفظ کہے گئے وہ تھا حاجرہ یا احاجرہ استفہموہ. تو حاجرہ کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ کہ ہذیان ہو گیا ہے. میں نے واضح کر دیا حدیث پاک اور ہر حدیث کی نص کا متن اور سیاق و سباق اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اس کا معنی اور اطلاق ان کے ذہنوں میں ہذیان کا ہوگا. لفظ حاجرہ کے خود 2 معنی ہوتے ہیں. اگر یہ حجر سے نکلا ہو تو تب اس کا معنی ہذیان ہوتا ہے، اور اگر حجر سے نکلا ہو تو حاجرہ یحجر اس کا معنی ہے کہ شاید آقا علیہ السلام ہم سے اب جدا ہونے لگے ہیں،
آپ وصال فرمانے لگے ہیں، رخصت ہونے لگے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی لفظ سے لفظ ہجرت اور مہاجر نکلا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا آخر وقت میں یہ فرمانا کہ لاؤ سامان کتابت تمہارے لیے کچھ وصیت لکھوا دوں، لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، کہیں ہمیں چھوڑ کے رخصت تو نہیں ہو رہے، یہ تشویش لائق ہوئی۔ یہ معنی قرین قیاس اور امام کرمانی نے، امام نووی نے، امام اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی شروع میں توثیق کی ہے، لغت کے لحاظ سے بھی اور سیاق و سباق کی موافقت کے اعتبار اور مطابقت معنوی کے لحاظ سے اس معنی کی۔ اور چوتھی پانچویں بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ لفظ جو بھی معنی رکھتا ہو، جو صحیح معنی میں نے عرض کر دیا، مگر جو بھی معنی مراد لے لیں، یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی طرف آج تک جو لوگ کہتے رہے اور جو کہہ رہے ہیں صبح و شام، وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، کذب ہے، تہمت ہے۔ ہاجرہ اور احاجرہ کا لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نہیں نکلا، اور میں نے تمام متون جملہ احادیث کے جملہ طرق اور اسانید سے پڑھ دی آپ کو کل، ایک ایک لفظ، اور میں نے کوئی ایک روایت چھوڑی نہیں ہے پڑھنے سے کہ چھپا لی ہو۔ یہ لفظ کسی روایت میں نہیں آتا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے۔ تو یہ کذب اور تہمت تھی جس کو رد کیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا، کسی میں آتا ہے کہ بعضوں نے کہا، اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ اختلاف اور نزاع کرنے والے چونکہ صحابہ کرام نہیں تھے اس موضوع پر، تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں پیدا ہوا، جو اس موقع پر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، کہ سامان کتابت یعنی قلم دوات اور لکھنے کا سامان اور کوئی ہڈی جس سے لکھا جا سکے، آیا لایا جائے سامان کتابت یا نہ لایا جائے۔ یہ اختلاف صرف اہل بیت میں ہوا، بنو ہاشم میں۔ ایک حدیث کا متن بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا یا صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان ہوا، یہ بھی کسی روایت میں موجود نہیں۔ یہ نزاع اور اختلاف فقط اہل بیت کے مابین ہوا، بنو ہاشم کے مابین، اور بنو ہاشم اور اہل بیت ہی کے دو گروہ ہو گئے، ایک انٹرنل تقسیم ہو گئی۔ کچھ اس حق میں تھے کہ سامان کتابت لائیں تاکہ وصیت لکھوائی جائے، اور کچھ اس حق میں نہیں تھے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ غلبہ الوجع، کہ آپ کی تکلیف شدید ہو چکی ہے اس وقت، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس پر اہل بیت کے آدھے افراد نے یہی بات کہی۔ تو یہی بات اہل بیت کے افراد کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوتی، یہی جملہ بنو ہاشم کے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوئی، اور مطلقاً یہی کلمات جب سیدنا فاروق اعظم نے کہے وہ گستاخی کیسے بن گئی؟ اگر یہ کلمات گستاخی ہیں تو جو بھی کہے گا اس کی گستاخی ہوگی۔ یہ تو اہل بیت اطہار نے بھی کہے، باقی بنو ہاشم نے بھی کہے، سب نے کہے۔ ان روایتوں میں بھی یہ کلمات ہیں جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کہیں سرے سے ذکر نہیں ہے، ان میں بھی یہ کلمات آئے۔ اور میں نے یہ بات بڑی شر و بس کے ساتھ واضح کر دی تھی، کیونکہ بنو ہاشم میں دو نقطہ نظر تھے، ایک حضرت عباس کا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اس خواہش کو شدید رکھتے تھے، یہ خواہش، اور اس کے حامی تھے کہ وصیت لکھوائی جائے اہل بیت کے حق میں، بنو ہاشم کے حق میں، وہ وصیت لکھوانے کے حق میں تھے، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ اس تصور کے خلاف تھے، وہ وصیت کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات واضح میں نے تمام احادیث کوٹ کر دی تھی، اہل سنت کی کتب سے بھی، خود صحیح بخاری سے بھی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث سے بھی،
اور بے شمار کتب شیعہ سے بھی، اہل تشیع، جن میں اس بات کی تصریح ہے اس واقعہ کی کہ حضرت عباس نے حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ چل کے آقا علیہ السلام سے وصیت لکھوا لیں، جس پر مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ چچا عباس نہیں، اگر جو وصیت لکھوانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک پھر اہل بیت کی طرف خلافت پلٹ کے نہیں آئے گی، اور خدا کی قسم میں یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ یہ کتب شیعہ میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی اور کتب اہل سنت میں بھی آئی، تو گویا بالاتفاق ثابت ہے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم میں یہ اختلاف رائے موجود تھا، اسی پر اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا آقا علیہ السلام کے فرمان پر، اور فاختصموا، اور وہ جھگڑنے لگ گئے اہل بیت۔ نہ اختلاف صحابہ نے کیا، نہ اختلاف کے بعد جھگڑا صحابہ نے کیا، نہ وہ اختلاف اور نزاع اور جھگڑے میں شریک ہوئے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سارا واقعہ اہل بیت اطہار یا خاندان بنو ہاشم کے افراد کے مابین کا ہے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پورے واقعے کا رخ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ انتہا ہے جفا کی، ظلم کی، ناانصافی کی، دھوکہ دہی کی، کذب اور الزام تراشی کی انتہا ہے۔ اگر بھئی کسی ایک روایت اور حدیث میں، بخاری مسلم میں جہاں آیا، ایک میں بھی اگر یہ بات آ جاتی اور باقی 10 میں یہ بات نہ ہوتی تو چل میں اس کو کوئی وزن دے دیتا میں کہ ایک روایت میں تو ہے۔ کسی ایک روایت میں بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے یا انہوں نے آواز بلند کی ہے یا ان کے مابین نزاع اور جھگڑا ہوا ہے۔ ہر روایت بتا رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے درمیان ہوا۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، جگہ جگہ یہ کلمات آئے، اہل بیت میں اختلاف ہوا کہ لائیں وصیت لکھوانے کے لیے سامان کتابت یا نہ لائیں، دو گروہ ہو گئے، اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور آقا علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس تفصیل کا ہے جو بات کل بیان ہو چکی۔ اب اس کے اوپر جو اعتراضات مجموعی طور پہ ہوتے ہیں، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے تو فقط ایک جملہ نکلنا ثابت ہے جو میں نے کہہ دیا کہ قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ 10 کے 10 مقامات پر ہر حدیث میں یہ جملہ پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ جس نے یہ خبر دی ہے اس نے جمعرات کے اس واقعہ حدیث کرتاس کی خبر کی ابتدا میں ہی یہ جملہ کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہی جملہ جب فلما اشتد مرضہ وغلبہ الوجع، جب ان کے کہنے سے گستاخی نہیں ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے سے گستاخی کیوں بن گئی؟ بدقسمتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تعصب اور اناد اور عداوت نے ایک ذہن بنا دیا ہے۔ وہی جملے اگر اہل بیت اور بنو ہاشم میں کسی سے صادر ہو جائیں تو گستاخی نظر نہیں آتی، چھپا دیا جاتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جملے صحابہ کرام اگر اسی نیک نیتی سے کمال ادب میں کہہ دیں تو بجائے ادب کے وہ بے ادبی گستاخی ٹھہرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذہنی اختراع ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ذہنی عداوت ہے، ایک اینک چڑھ گئی ہے خاص رنگ کی، اس لیے اس میں سفید بھی سیاہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اینک اتار دیں تو ہر چیز اپنی اصل حقیقت میں نمایاں ہو جاتی ہے۔